انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر عموماً 3 باتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر کسی نقصان اور تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، یا پھر اپنی جھوٹی شان دکھانا اور بنانا چاہتا ہے. بسا اوقات وہ یہ مقاصد حاصل بھی کر لیتا ہے مگر انجام خیر میں نقصان نہیں ہوتا ہے. تھانے میں جو لوگ آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں ان کی باتوں میں زیادہ تر جھوٹ شامل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پولیس والوں کو صحیح تک پہنچنے کے لیے کبھی خود کو تکلیف دہ مراحل سے گزارنا پڑتا ہے اور کبھی دوسروں کو گزار کر چلنا پڑتا ہے. جھوٹ سے بعض اوقات بڑے ہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں اور انسان ایسی تباہی میں گر جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی اسے راستہ نظر نہیں آتا. یہ واقعہ بھی ایک ایسے ہی جھوٹ سے شروع ہوا تھا. وہ 85ویں عشرے کا ابتدائی زمانہ تھا اور باہر کا موسم تھا. اگرچہ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا مگر رات کے وقت خاصی ٹھنڈی ہو جاتی تھی. ایک روز رات کے 10 بجے کسی نے میرے دروازے پر دستک دی. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک حوالدار چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا. میں اس کے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گیا کہ وہ لوگ کسی سنگین واردات کی خبر لے کر آئے ہیں. چھوٹی موٹی وارداتوں کو رات کی ڈیوٹی والے خود ہی نپٹا دیتے تھے لیکن بڑی واردات کی صورت میں مجھ کو جانا پڑتا تھا. حوالدار نے میرے سوال پر بتایا کہ ایک بارات تھانے میں آئی ہے جس کے ساتھ ایک لاش بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ اس نے یہی کہا تھا. رات اور لاش کا ذکر کیا تھا. اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے وہ براتیوں کے نمائندے تھے اور بالکل گمسم کھڑے تھے. میں نے اندر جا کر وردی پہنی اور چند منٹوں کے اندر تھانے پہنچ گیا. وہاں اچھا خاصا کوہرام مچا ہوا تھا. براتیوں میں خاصی تعداد عورتوں کی تھی جو بڑے ہی زور و شور سے بین کر رہی تھیں. کچھ مرد بھی رو رہے تھے. عورتوں کے درمیان ایک سجی ہوئی ڈولی اور مردوں کے درمیان چارپائی پر ایک لاش رکھی تھی. مجھے بتایا گیا کہ وہ لاش دولہا کی تھی جسے ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا تھا. میں نے لاش برآمدے میں رکھوائی اور روشنی میں اس کا سرسری سا معائنہ کیا. اس کے جسم پر تیز دھار آلات کے گہرے زخم پڑے ہوئے تھے اور اس کا لباس خون سے تر ہو رہا تھا. اس کا خون آلود صحرا اور کلابی چارپائی پر موجود تھا. وہ ایک خوش شکل اور گھمرو قسم کا نوجوان تھا. اس کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہار بھی خون سے سرخ ہو گئے تھے. اس کا نام سعید الدین تھا. میرے قریب جو لوگ کھڑے تھے ان میں زیادہ تر سعید کے قریبی رشتے دار تھے یعنی باپ، بھائی، چچا، ماموں وغیرہ. انہوں نے بتایا کہ وہ ایک قریبی بستی سے جو وہاں سے 2.5 میل کے فاصلے پر تھی لڑکی بیاہ کر لا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اس حملے میں دولہا ہلاک ہو گیا. 5-6 آدمی زخمی ہوئے اور ایک لڑکی کو ڈاکو اغوا کر کے لے گئے. زخمیوں کو کچھ لوگ مرہم پٹی کے لیے اسپتال لے گئے تھے. مقتول سعید کے باپ کا نام فرید الدین تھا. میں نے تھانے میں اس سے پوچھا کہ ڈاکوؤں کی تعداد کتنی تھی. وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا وہ 6 یا 7 آدمی تھے اور گھوڑوں پر سوار تھے. مقتول کے ماموں نے کہا وہ بندوق اور کلہاڑی سے مسلح اچانک ہی ہم پر ٹوٹ پڑے تھے. اس کا نام محمد اسماعیل تھا. اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی. قد اس کا درمیانی تھا. شکل و صورت سے وہ پڑھا لکھا اور سمجھدار نظر آتا. مقتول کا باپ اس سے عمر میں چند سال بڑا تھا. اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور واضح قطع سے ایک آسودہ حال شخص دکھائی دیتا. لیکن جوان بیٹے کی موت نے اسے نڈال کر دیا تھا اور وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے قابل نظر نہیں آتا تھا. میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے سے پہلے ایک پولیس پارٹی تیار کی. براتیوں میں سے 2 نوجوان کو رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ کیا اور انہیں ڈاکوؤں کے پیچھے روانہ کر دیا. مقتول کے ماموں اور اسماعیل نے میرے سوال پر بتایا کہ وہ تقریباً 8 بجے دلہن کو لے کر واپس روانہ ہوئے. براتیوں کی تعداد 60-70 کے لگ بھگ تھی. ان میں سے کچھ ٹانگوں اور بیل گاڑیوں میں سوار تھے اور کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے. راستہ کچا تھا اور کھیتوں کے درمیان میں سے گزرتا تھا. ان کے پاس روشنی کا کوئی معقول نظام بھی نہیں تھا. صرف 2 یا 3 لالٹین تھی. پروگرام کے مطابق وہ 5-5:30 بجے واپس روانہ ہونا چاہتے تھے لیکن لڑکی والوں کے اصرار پر انہیں رات کے کھانے کے لیے رکنا ہی پڑا اور یوں رخصت ہوتے ہوتے انہیں 8 بج گئے. عورتیں زیادہ تر بیل گاڑیوں پر سوار تھیں اور ڈھولک پر گیت گاتی ہوئی آ رہی تھیں.
جب وہ آدھا راستہ دے کر چکے تو درختوں کے جھنڈ میں چھپے ہوئے گھڑ سوار ڈاکو جو بندوقوں اور کلاڑیوں سے مسلح تھے فائرنگ کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑے۔ بارات میں یکدم ہی افراتفری پھیل گئی۔ کچھ نوجوانوں نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ڈاکو چند منٹوں میں ہی اپنی کارروائی مکمل کر کے تاریخی میں غائب ہو گئے۔ اتنے ہی عرصے میں وہ ایک بارات کے اندر کوہرام برپا کر گئے۔ عورتوں کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ زخمی الگ تڑپ رہے تھے۔ کچھ عورتیں شور مچا رہی تھیں کہ دلہن کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے، لیکن پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دلہن ڈولی میں بے ہوش پڑی تھی اور ایک دوسری لڑکی جو دلہن کے ساتھ ڈولی میں بیٹھی ہوئی تھی غائب ہو گئی تھی۔ دلہا جو گھوڑے پر سوار تھا ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ اسماعیل نے مزید بتایا کہ ڈاکو کچھ سامان لوٹ کر لے گئے تھے مگر خوش قسمتی سے زیورات والا صندوق محفوظ تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم لوگ ڈاکوؤں کو پہچان سکتے ہو؟ اسماعیل کے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا، نہیں جی، کسی نے بھی ان کی شکلیں نہیں دیکھی۔ ایک تو وہاں اندھیرا تھا اور دوسرے ڈاکوؤں نے ڈھانٹے باندھ رکھے تھے۔ میں سوچ بچار میں پڑ گیا۔ اس علاقے میں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں مگر وہاں گھڑ سوار ڈاکوؤں کا کوئی گروہ موجود نہیں تھا۔ شاید وہ ڈاکو کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے اور گزرتے گزرتے اپنا کام کرتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے اسماعیل اور فرید دین سے کہا کہ وہ اچھی طرح سے اپنے سامان کا جائزہ لیں اور مجھے صحیح صحیح بتائیں کہ کیا کچھ چوری ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر سامان چیک کیا اور 10-15 منٹ بعد جب واپس آئے تو ان کے چہروں پر حیرت رقصہ تھی۔ جناب، کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، محمد اسماعیل نے کہا۔ قیمتی سامان سبھی محفوظ ہے۔ عام چیز کیا چوری ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک نوجوان نے کہا، دراصل کوئی چیز بھی چوری نہیں ہوئی، سبھی سامان ہمارے پاس محفوظ ہے۔ میرے ذہن میں طبعی طور پر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تو ڈاکوؤں کے حملے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف دلہا کو قتل کرنے اور ایک لڑکی کو اغوا کرنے آئے تھے؟ میں نے پوچھا، جس لڑکی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے کون تھے وہ سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کو بھی اس لڑکی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اسماعیل عورتوں کے پاس گیا اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد ایک 12-13 سالہ لڑکے کو بازو سے پکڑ کر میرے پاس لے آیا۔ جناب، وہ لڑکی اس لڑکے کی بہن تھی، اس کا نام ابرار حسین ہے۔ ابرار حسن نے سسکیاں لیتے ہوئے رو رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں برخودار، ہم نے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی روانہ کر دی ہے۔ میں نے لڑکے کو تسلی دی، تمہاری بہن جلد واپس آ جائے گی۔ نام کیا ہے اس کا؟ اس کا نام زہرا بی بی ہے، لڑکے نے روتے ہوئے جواب دیا۔ میری ایک ہی بہن ہے، خدا ڈاکوؤں کا کھانا خراب کرے، ان کو مرگی پڑے، کفن نصیب نہ ہو ان کتوں کو۔ تمہارے باپ کا نام؟ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کا نام دلدار حسین تھا۔ میں نے فرید الدین سے پوچھا، فرید الدین، کیا یہ لڑکا تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے؟ امداد علی میرا خالو ہے جی، لڑکے نے کہا۔ زہرا کو وہ ڈولی کے ساتھ جانے کا شوق تھا، ماں نے منع بھی کیا تھا مگر وہ زبردستی ڈولی میں بیٹھ گئی، مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ محمد اسماعیل نے بتایا کہ امداد علی دلہا کے باپ کا نام ہے، یعنی اغوا ہونے والی لڑکی زہرا بی بی دلہن کی خالازاد بہن تھی۔ میں نے ابرار سے پوچھا، برخودار، جب ڈاکو نے تمہاری بہن کو اٹھایا کہاں تھے تم اس وقت؟ میں پیچھے والی بیل گاڑی پر تھا، اس نے جواب دیا۔ میں بندوقوں کی آوازیں سن کر بیل گاڑی کے نیچے چھپ گیا تھا۔ میں نے نیچے سے صرف گھوڑوں کی ٹانگیں دیکھی۔ جب وہ ڈاکو واپس چلے گئے تو میں بیل گاڑی کے نیچے سے باہر آیا۔ اس وقت کئی لوگ زمین پر پڑے چیخ رہے تھے۔ تمہارے اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور کوئی نہیں ہے، ہم صرف 2 ہی بہن بھائی ہیں اور ایک ہماری ماں۔ میں نے لڑکے کو واپس بھیج دیا اور محمد اسماعیل سے کہا، یہ ڈکیتی کی واردات معلوم نہیں ہوتی؟ لو جی اور سن لو، ایک نوجوان نے جس کا نام بعد میں کبیر الدین معلوم ہوا، تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات ہے ہی نہیں، اور جناب ہمارے بھائی کی لاش باہر پڑی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں، پھر تو آپ کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے۔ قریب کھڑے ہوئے ایس آئی نے کبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زیادہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے جوان، تم لوگ خود یہ کہتے ہو کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، تو پھر یہ ڈکیتی کی واردات کیسے ہوئی؟ ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا جی، کبیر نے کہا، ہمارا تو دماغ ہی گما ہوا ہے۔ صبر کرو جوان، صبر کرو، ایس آئی نے کہا،
سعید الدین تمہارا کیا لگتا تھا؟ چچا زاد بھائی تھا، بڑا ہی سوہنا جوان تھا، ہم تو بالکل ہی لٹ گئے، کچھ کریں جناب۔ وہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جسے سارا قصور ہمارا ہی ہو۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور کہا، تمہارے جسم پر تو خراش بھی نظر نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کو دیکھ کر تم بھی بیل گاڑی کے نیچے چھپ گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ سامنے کر کے بولا، ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تم ذرا صبر کرو اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ اسماعیل دلہن کی بیل گاڑی پر کتنی لڑکیاں تھیں؟ 4 یا 5 ہوگی، اسماعیل نے جواب دیا۔ ایک تو میری بہن اور اس کی بیٹی سکینہ تھی، 2 یا 3 لڑکیاں اور ہوں گی، ایک زہرا بی بی تھی جو ٹولی کے اندر تھی۔ ان عورتوں کو دلہن سمیت اندر میرے کمرے میں لے کر آؤ، میں نے کہا۔ میں ان سے چند سوالات کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا جی، کبیر نے کہا، ہم لوگ اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ ہماری عورتیں کسی سے بات نہیں کریں گی۔ دو نوجوان آگے بڑھے اور اس کی ہمیں ملانے لگے۔ فرید الدین، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے مقتول دلہا کے باپ سے کہا۔ یہ قتل اور اغوا کا کیس ہے، ہمیں تفتیش تو کرنا ہی پڑے گی۔ برات میں شامل تمام ہی لوگ واردات کے عینی گواہ ہیں، تم سب کو بھی گواہی دینا پڑے گی۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا، چند سپاہیوں کو ساتھ لو اور براتیوں کے بیانات قلم بند کرنا شروع کرو۔ پہلے سب کی فہرست تیار کرو، عورتوں کے بیانات بھی قلم بند کرو، مردوں کے بھی۔ جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اپنا کام کرو۔ فرید دلہا کا باپ میرا منہ دیکھ کر بولا، ملک صاحب آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حوالدار سے کہا، عورتوں کو ادھر کمرے میں بٹھا دو، ان کا بیان بعد میں لیا جائے گا، پہلے مردوں کا بیان لو۔ اور دیکھو یہ سب پابندے گواہ ہیں، کوئی آدمی ادھر ادھر نہ ہو۔ ایک بوڑھا آدمی کبیر دین اور اس کے ساتھیوں کو ڈانٹنے لگا، بولا، اوئے تجھے کیا پتا قانونی کارروائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ تیرے تایا کی حویلی ہے، یہ تھانہ ہے تھانہ، دیکھتا نہیں تھانے دار صاحب اپنی نیند خراب کر کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، چل اٹھ معافی مانگ ملک صاحب سے۔ اتنے میں محمد اسماعیل دلہن سمیت 4 عورتوں کو میرے پاس لے کر آ گیا۔ ایک عمر رسیدہ عورت تھی جو دلہن کی ساس تھی، دوسری اس کی بیٹی تھی، دلہن کا نام فہمیدہ تھا، چوتھی لڑکی کا نام سلمہ تھا، اور وہ کبیر کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ چاروں ہی رو رہی تھیں۔ سب سے خراب حالت دلہن اور اس کی ساس کی تھی، ایک بیٹے سے محروم ہو گئی تھی اور دوسری شوہر سے۔ ان کی حالت بیان دینے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اسماعیل ابھی ان کو لے جاؤ، میں نے کہا، فی الحال انہیں آرام کی ضرورت ہے، میں کل کسی وقت ان کا بیان لینے کے لیے آؤں گا۔ چلیے جناب، جیسے آپ کی مرضی، اسماعیل نے کہا، ہم تو آپ کے حکم کے بندے ہیں جناب۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے واردات کی رپورٹ علاقے کے ایس پی کو بھجوا دی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دفتری کارروائی کا ذکر آپ کو پسند بھی نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جن کا ذکر میں حذف کر رہا ہوں۔ تفتیش کے دوران بہت ہی زیادہ پاپڑ بیڑنے پڑتے ہیں اور بہت سی باضابطہ اور بے ضابطہ کارروائیاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب جرم کا سراغ کو مل جاتا ہے تو آدھی سے زیادہ کارروائیاں غیر ضروری اور غیر دلچسپ نظر آنے لگتی ہیں۔ جو پارٹی میں نے ڈاکوؤں کے پیچھے روانہ کی تھی وہ ناکام ہو کر واپس آ گئی۔ ایسا نے مجھے بتایا کہ ڈاکوؤں کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ ہم نے آس پاس کے تمامی گاؤں دیکھ ڈالے۔ اس نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہر گاؤں کے نمبردار اور سمجھدار لوگوں سے بات کی ہے، اپنے مخبر سے بھی پوچھا ہے، مگر کسی نے بھی گھڑ سوار ڈاکو کا گناہ نہیں دیکھا۔ سب نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ ڈاکو کسی دوسرے علاقے سے آئے ہوں گے۔ چینی دال سے کیا پتہ چلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چینی دال اس گاؤں کا نام تھا جہاں بارات گئی تھی۔ وہاں میں نے سب سے پہلے نمبردار کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر جا پہنچا۔ دلہا کے قتل کی خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں شور اور کوہرام مچ گیا۔ ان لوگوں نے بھی ڈاکوؤں کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے بتایا براتیوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ میں نے کہا، ڈاکوؤں نے ان کے سامان کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی خاندانی دشمنی کے تحت کی گئی ہے۔ دلہا کا قتل اور ڈولی میں سے لڑکی کا اغوا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حملہ آور ڈاکو نہیں تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ در حقیقت دلہن کو اغوا کرنا چاہتے تھے، لیکن اندھیرے اور افراتفری کی وجہ سے انہوں نے زہرا کو اٹھا لیا۔ ملک صاحب، آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا جناب، ایسا ہی نے کہا۔
یہ تو واقعی بڑا سیدھا سادہ کیس معلوم ہوتا ہے. یا تو یہ خاندانی دشمنی کا کیس ہے یا پھر عشق و محبت کا چکر. اگر عشق و محبت کا معاملہ تھا تو اس میں یقیناً کوئی صاحب حیثیت شخص ملوث تھا، کیونکہ آدھے درجن گھوڑوں اور 9 درجن حملہ آوروں کا بندوبست کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے وہ گھڑ سوار کرائے کے بدماش بھی ہو سکتے تھے. میں نے ایسا سے کہا کہ وہ علاقے کے تمام ہی مجرموں کو تھانے بلا کر ان سے پوچھ گچھ کریں اور مناسب سمجھے تو ان کی پھیٹی چھٹی بھی لگائیں. دوپہر کے وقت ایک بوڑھی اور ایک پریشان حال عورت تھانے میں آئی. اس کے ساتھ ایک ضعیف قسم کا شخص اور ایک 9 عمر کا لڑکا بھی تھا. لڑکے کو تو میں نے فوراً ہی پہچان لیا. اس سے میں رات کو بھی مل چکا تھا. اس کا نام ابرار حسین تھا اور اغوا ہونے والی لڑکی زہرا بی بی کا بھائی تھا. ضعیف شخص نے اپنا نام چودھری صابر حسین بتایا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، یہ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہے، فاطمہ بی بی نام ہے اس کا. اس کو جوان بیٹی زہرا بی بی کی کل رات کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے. ہم آپ کے پاس جناب فریادی بن کر آئے ہیں. زہرا کے اغوا کی وجہ سے ہمارے غم میں ماتم بچھا ہوا ہے. تھانے دار صاحب، میں تو جیتے جی مر گئی ہوں. فاطمہ بی بی اپنا دامن پھیلا کے بولی، ظالموں کو میری بیٹی کے سوا کوئی اور لڑکی نظر نہ آئی. میں تو پہلے ہی بڑی دکھی تھی جناب، ایک ہی تو بیٹی تھی میری، کسی اور لڑکی کو کیوں نہ اٹھا لیا انہوں نے. میری بیٹی کو کسی طرح واپس لے آئے. میں آپ کو زندگی بھر دعائیں دوں گی، جو توفیق ہوگی وہ بھی آپ کی جھولی میں ڈال دوں گی. اس کی حالت خاصی قابل رحم تھی. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہر چیز میرے اختیار میں تھی. میں جب چاہوں ڈاکوؤں کو پکڑ سکتا ہوں اور اس کی بیٹیوں کو بازیاب کروا سکتا ہوں. ماں جی، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا، دعا کریں کہ آپ کی بیٹی کا جلد کوئی سراغ مل جائے. اور کچھ لینے دینے کی ضرورت نہیں، ہم اسی کام کی تنخواہ لیتے ہیں. فاطمہ بی بی کو تسلی دلاسا دینے کے بعد میں دوبارہ صابر حسین کی طرف متوجہ ہوا. اس کا بغور جائزہ لیا. شکل و صورت اور رنگ و روپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا فارغ اور کھاتا پیتا شخص تھا. اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی اور مونچھیں بھی، لیکن مونچھیں داڑھی کے مقابلے میں زیادہ نمایاں تھیں. وہ کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی. واضح طور پر وہ خاصا روب دھاپ رکھنے والا آدمی تھا. تو آپ ہیں زہرا بی بی کے چچا؟ میں نے اسے کہا. کاروبار کیا ہے آپ کا؟ میں زہرا بی بی کا تایا ہوں. اس نے کہا، چودھری دلدار میرا چھوٹا بھائی تھا. اس علاقے میں اپنی تھوڑی سی زمین ہے اور یہی ہمارا کاروبار ہے. ہم لوگ جدی پشتی زمیندار ہیں. آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن آپ نے مجھے پہچانا نہیں. ہمیں روزانہ 20 لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. کچھ یاد رہ جاتے ہیں اور ہمیں کچھ بھول جاتے ہیں. بہرحال میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، اس واردات کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ یہ واقعی ڈاکوؤں کا کام ہے یا خاندانی دشمنی کا کوئی معاملہ ہے؟ ملک صاحب، ہم اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں. اس نے جواب دیا، ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. ہمارے خاندان میں کوئی دشمنی نہیں. ویسے آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس واردات میں ڈاکوؤں نے کسی بھی قیمتی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا. ابھی تک جو واقعات ہمارے سامنے آئے ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کارروائی انتقام لینے کے لیے کی گئی ہے. آپ یہ ہر بات سن چکے ہوں گے کہ حملہ آوروں نے کوئی بھی سونے کی چیز یا عام چیز بھی نہیں دی. اگر اس کارروائی کا مقصد ڈکیتی ہوتا تو حملہ آور لڑکی کو اٹھانے کے بجائے زیورات کا صندوق اٹھاتے. لہذا آپ سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دیں. اس کارروائی میں مجھے صاف دشمنی نظر آتی ہے. ضروری نہیں کہ خاندانی دشمنی ہی ہو. وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ملک صاحب، ہماری کسی سے دشمنی نہیں. ہمارے خاندان میں کبھی اتنی سنگین واردات بھی نہیں ہوئی. آپ نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے. ویسے اللہ کے فضل سے اس علاقے میں ہماری بڑی عزت ہے. آج تک کسی نے میری آنکھ سے ہماری طرف نہیں دیکھا. آپ کا کسی سے کوئی زمین یا جائیداد کا جھگڑا تو نہیں ہوا؟ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں جناب، لیکن کبھی کسی نے اتنی بڑی ضرورت نہیں کی. وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اپنے آپ سے اب باتیں کر رہا ہو. میں نے اسے تاکید کی کہ اگر اسے کسی شخص پر شک بھی ہو تو ہمیں فوراً آ کر اطلاع دے تاکہ مناسب کارروائی کی جا سکے. اگلی صبح میں دلہن کا بیان لینے کے لیے مقتول کے والد فرید کے گھر جا پہنچا. میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ واردات ناکام محبت کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی. دلہا کا قتل اور دلہن کا اغوا، یہ کوشش واضح طور پر اشارہ کرتی تھی. فرید الدین ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جو تعزیت کے لیے اس کے پاس آئے ہوئے تھے.
میں اسے ایک طرف لے گیا اور کہا میں دلہن کا بیان لینے آیا ہوں اور میں یہ بیان علیحدگی میں لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت تو ہمارے گھر میں بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا، گھر کے اندر عورتیں بھری ہوئی ہیں اور سچ پوچھے تو دلہن بھی بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی حالت بھی بڑی خراب ہے اور وہ دلہن کہاں رہی، اس کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ آخر میں اس کی یہ کہتے ہوئے آواز روس گئی، آپ 2 روز کے بعد آ جائیں جناب۔ فرید صاحب، ایک لڑکی ابھی ڈاکوؤں کے قبضے میں نے کہا، اور جب تک کوئی سرا ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہم لڑکی کو تھانے میں بھی بلا سکتے تھے، آپ ہماری تفتیش میں روگ نہ بنے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور عورتوں سے مشورہ کرنے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ایک نوجوان میرے قریب آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، سنا ہے کہ آپ لڑکی کا بیان لینا چاہتے ہیں۔ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی اور اچھے مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اس کا چہرہ کچھ مانوس سا معلوم ہوا۔ اس کے بولنے کا انداز قدرے تحکمانہ تھا جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے گھورا اور پوچھا، نام کیا ہے تمہارا جوان؟ اس نے گردن پھیلا کر جواب دیا، چودھری منظور علی۔ اور سرکار کا نام؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو؟ اچھا، آپ فہمیدہ کی بات کر رہے ہیں، چچا زاد ہے وہ میری۔ منظور علی نے کہا، ہم اسے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ میرا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، جب بندہ ہی نہیں رہا تو پھر تعلق واسطہ کیسا؟ کیوں جناب، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس نے لڑکی کے سسرال والوں کا خاصی حقارت سے ذکر کیا تھا۔ کسی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، ورنہ اس بات پر وہاں بدمزگی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، منظور علی، تم نے